نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج مقام رسالت اور حجیت حدیث کے موضوع پر ہماری سلسلہ وار گفتگو کی تیسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں نے اپنی بات یہاں پر ختم کی تھی کہ وہ اورینٹلسٹس اور مستشرقین، یعنی وہ مغربی محققین جنہوں نے اسلام پر اور مشرقی مذاہب اور ادیان پر اور مشرق کی تہذیب و ثقافت پر، مشرق کی سویلائزیشن پر، کلچر پر، ریلیجن پر تحقیق کی ہے، اور بطور خاص انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے، اپنا ایمفسائز کیا ہے اسلام کی سٹڈیز پر۔ اس وجہ سے ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حجیت حدیث اور حجیت سنت کے انکار کا جو فتنہ محدود پیمانے پر مگر اپنے اثرات کے اعتبار سے اس نے وسیع سطح پر ذہنوں کو متاثر کیا ہے، یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک امپورٹڈ فتنہ ہے جو بعض متعصب مستشرقین نے، اورینٹلسٹس نے، جن کی ریسرچ اسلام کے اوپر دیانتدارانہ نہیں تھی، غیر جانبدارانہ نہیں تھی، نیوٹرل نہیں تھے، بلکہ ان کی تحقیق معاندانہ تحقیق تھی، مخالفانہ تحقیق تھی، اور یا بعض لوگوں کی تحقیق کم علمی اور معلومات کی، اطلاعات کی، مطالعہ کی کمی اور تحقیق کی کمی، اور اسلام کے اوریجنل سورسز اور وہ ایک پورا کا پورا وسیع تر مواد جو مطالعہ طلب تھا اس تک ان کی رسائی کا نہ ہونا۔ تو یہ علم اور اطلاع کی کمی بھی بعض لوگوں کا سبب بنی کہ وہ اس تصور کو ڈیولپ کر بیٹھے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پچھلی چونکہ ایک صدی میں کام کیا، لکھا، قرآن کی نسبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نسبت، آپ کے نبی اور آپ کے رسول ہونے پر، اور قرآن کے منزل من اللہ کتاب، اللہ کی وحی ہونے پر، پھر قرآن کی ترتیب و تدوین پر، لکھے جانے پر، مرتب ہونے پر، پھر احادیث نبوی پر، پھر بطور رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رول پر، آپ کی ذمہ داری پر، آپ کے فرائض پر، آپ کی رسپانسبلٹی پر، آپ کا سکوپ کیا تھا۔ تو اس قسم کے جملہ مضامین پر جب انہوں نے لکھا تو اتنی ہرزہ سرائی کی، اتنا زہر اگلا، یا اتنے مغالطے پیدا کیے،
اتنی غلط فہمیاں پیدا کیں اور اتنے غلط کانسیپٹس انہوں نے دیے کہ جس سے بہت سے ذہن اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کی وجہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تو جب ان کی کتابوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بطور نبی اور رسول کے جو رول ہے وہ 3 چیزوں میں مجموعی طور پہ محصور کر دیتے ہیں، کنفائن کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور رسول، بطور پروفٹ یا میسنجر، صرف پیغام رساں، اللہ کا پیغام یا وحی پہنچا دینے والا، اور اس کے علاوہ ان کی کسی اور ذمہ داری کا وہ اقرار و اعتراف نہیں کرتے، مگر یہ بھی اس صورت میں ہے اگر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا نبی اور رسول مانیں۔ بیشتر مستشرقین کا پرابلم تو یہ ہے، جو زیادہ متعصب ہیں، کہ وہ تو ان کو نبی اور رسول ہی نہیں مانتے، ان کا تو حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر بھی اعتماد اور اقرار نہیں ہے، شکوک و شبہات کریٹ کرتے ہیں، اور حضور کی نبوت اور رسالت کو معاذ اللہ حضور کا ایک کلیم، حضور کا ایک دعویٰ قرار دیتے ہیں، پھر اس پر تنقید کرتے ہیں تاکہ مسلمان امت کے ذہنوں میں اس نبوت و رسالت کے بنیادی عقیدے کی نسبت بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ وہ نزول وحی پر بھی اعتماد نہیں رکھتے، اس کو وہ ایک انٹرنل انسپائریشن، ایک اندر کی ارج، ایک اندر کی کیفیت قرار دیتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی باقاعدہ وحی ان پر آتی تھی، وہ تو اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو جب سرے سے وہ حضور کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، بنیادی طور پہ وہ وحی الہی کو ہی نہیں مانتے کہ حضور علیہ السلام پہ اتری، تو پھر پیغمبرانہ حیثیت سے حضور کی احادیث کو اور حضور کی سنت کو کیا مانیں گے، اور اس کی اتھارٹیٹیونیس کو کیا مانیں گے، اس کی حجیت کو کیا مانیں گے؟ تو لا محالہ پھر اس کی تدوین، اس کو کیسے مانیں گے؟ لہٰذا پھر وہ اپنے اس بنیادی تھیسس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جگہیں تلاش کرتے ہیں، مقامات تلاش کرتے ہیں کہ کس کس جگہ سے، کس کس راستے سے، کس کس جہت اور ڈائریکشن سے وہ حملہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان اور ان کے اعتماد پر، اور شک و شبہ کی دراڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا بیسک پرابلم ہے۔ لہٰذا یہ کوئی فخر کی بات مسلمان اسکالرز کے لیے یا محققین اور مفکرین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اسلام کو ان کے ذریعے سے اور ان کی تحریروں کے ذریعے سے سمجھیں اور اس کو پھر آگے نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ سارا کنفیوژن ہے، ایک اندھیرا ہے جو مبنی بر انکار ہے، بد اعتقادی پر مبنی ہے، حضور علیہ السلام سے اناد اور عداوت پر مبنی ہے، اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ وہ کبھی بھی اسلام کی نسبت، خواہ وہ لٹریری ہسٹری ہو اسلام کی، خواہ وہ حدیث اور سنت کی ہسٹری ہو، خواہ حضور علیہ السلام کی اپنی سیرت طیبہ ہو، اور اسلام کے 23 برس کا وہ زمانہ ہو آقا علیہ السلام کا، تو وہ کسی ایک جہت پر بھی اپنی رائے غیر جانبدارانہ اور دیانتدارانہ نہیں دیتے۔ تو اب میں اس لیے اس مفروضے پر بات کر رہا ہوں، اس پریزمپشن پہ، کہ ان میں سے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اگر بطور نبی اور رسول کے ایکسیپٹ بھی کیا ہے تو ان کا رول محدود رکھا ہے بس پیغامبر کے طور پر، اور لفظ میسنجر انگلش جو ایک زبان کا لفظ ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ اتنا ہی کانسیپٹ آگے کنوے کرتا ہے، اور وہ جو پورا کا پورا تصور رسالت ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، وہ تصور لفظ میسنجر ان اٹس ٹوٹیلٹی اپنے اندر کیری نہیں کرتا۔ پھر دوسرا رول جن لوگوں نے بیان کیا وہ حضور علیہ السلام کا صرف مذہبی مصلح کے طور پر، ایک ریلیجس ریفارمر کا رول سوسائٹی میں، بس ریلیجس ریفارمر کے طور پہ۔ تیسرا رول بعضوں نے بیان کیا ایک آربیٹریٹر کا، کہ اسی لیے آقا علیہ السلام کو بلایا گیا، اور وہ مختلف قبائل کے درمیان جو اختلافات تھے، جنگیں تھیں، جھگڑے تھے، قتل و غارت گری تھی، تاکہ مصالحت کا رول پلے کریں، مصالحانہ کردار ادا کریں، ثالثی کا کردار ادا کریں، آربیٹریٹر۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ وہ بیسک کردار تھا جس کے لیے حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، اور پھر جو رفتہ رفتہ 10 سالہ مدنی دور میں پولیٹیکل اور ملیٹری پاور جو حضور علیہ السلام نے گین کر لی،
معاذ اللہ، تو وہ طاقتور ہو جانے کی وجہ سے، اپنی حکومت مسلط کر دینے کی وجہ سے اور ملیٹری پاور کی وجہ سے جب پاورفل ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تو پھر حضور علیہ السلام نے از خود لا گیور کا، قانون اور شریعت دینے والے کا بھی رول اپنا لیا، ازیوم کر لیا۔ اگر اس کنسیپٹ پہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے تو پھر ان کی بقایا پوری تحقیق کی حقیقت کھل جائے گی کہ اس کی تحقیق کے اندر بقایا کیا دیانت ہوگی۔ اب اس پر میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا تاکہ کنسیپٹ جو کچھ میں نے کہا یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ کس انداز سے اس تصور کو آگے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ کتاب اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے یہ جوزف شیخٹ کی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو مستشرقین کا نقطہ نظر اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر، اسلامی فقہ پر، اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس پر جتنا بھی ڈیولپ ہوا ہے، اس کا سب سے پہلا مصنف مغربی دنیا میں، سب سے پہلا مصنف جس نے جو تھیوری کا فاؤنڈر ہے، جس نے فاؤنڈیشن رکھی ہے، وہ ایک جرمن اسکالر ہے، مستشرق ہے، اور اس کا نام ہے اگناس گولڈزیہر۔ جرمن زبان میں انگلش کتاب اس نے لکھی اور بعد میں پھر وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور پھر اس کا فالوور ہے دوسرا شخص، اس کا نام جوزف شیخٹ ہے۔ یہ دو فاؤنڈر ہیں اس پورے کے پورے کنسیپٹ کے، اور آج تک جس نے بھی اس تھیوری کو، جو اسلام کے خلاف ذہنوں کو پراگندہ کرنے والی تھیوری، اس کو جتنا بھی آگے ڈیولپ کیا، پروپیگیٹ کیا آج کے دن تک، جن لوگوں نے، وہ دراصل انہی کے فالوور ہیں یا انہی کے مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ تو یہ جوزف شیخٹ کی کتاب جو براہ راست میرے پاس ہے، این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا، یہ کتاب ہے، معروف ہے، لنڈن پریس سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کا چیپٹر 3 ہے، محمد اینڈ دا قرآن۔ اس کے چیپٹر 3 پہ اب میں اس کتاب کے پیج 11 کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ چاروں چیزیں جو میں نے ابھی تک بیان کی ہیں تاکہ ان کو میں واضح کروں آپ کے سامنے، انہی کی اپنی تحریروں کی شکل میں، تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ یہ بھی ذہن میں خیال نہ جائے کہ مستشرقین نے پتہ نہیں ایسا کہا ہے یا نہیں کہا۔ ریسرچرز میں، ہم مستشرقین کی جب بات کرتے ہیں تو ویسٹ کے ریسرچرز ہیں، جو ریسرچ سکولرز ہیں، جو اتھارٹیز تصور کیے جاتے ہیں۔ تو وہ اس پہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کا رول کیا تھا۔ ہز ایم ایز اے پروفٹ واز ناٹ to create a new system of law. It was to teach men how to act, what to do, and what to avoid in order to pass the reckoning on the day of judgment and to enter paradise. This is why Islam in general and Islamic law in particular is a system of duties comprising ritual, legal and moral obligations on the same footing and bringing them all under the authority of the same religious command. تو ایک تو کلیئر کر دیا انہوں نے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کوئی نیو سسٹم آف لا دینا یہ ان کا ایز اے پروفٹ رول ہی نہیں تھا۔ وہ صرف ان کو اتنا ٹیچ کرنا تھا کہ انسانوں کا بیہیویئر کیا ہو، کیا کریں کیا نہ کریں، تاکہ آخرت میں ان کی بخشش ہو سکے۔ تو یہ ایک اسپریچول اور مورل ریفارمر کا کنسیپٹ اس میں دے رہے ہیں۔ پھر میں نے جو آپ کو آگے بات کی مذہبی ریفارمر کے حوالے سے، یہ اسی چیپٹر نمبر 3 کے بگننگ میں وہ کہتے ہیں، محمد had emerged sallallahu alaihi wasallam in Makkah as a religious reformer. پھر آگے کرتے ہیں، he was invited to Medina in 622 after Christ as an arbiter or arbitrator in tribal disputes, and as the prophet he became the ruler, lawgiver of a new society on a religious basis. پھر وہ اس کو آگے بیان کرتے ہیں
یعنی یہاں کہ وہ صرف ایک آربیٹریٹر کے طور پہ، ایک حکم کے طور پہ، جس کو وہ قرآن مجید سے ڈیرائیو بھی کرتے ہیں آگے آتا، حکم کے طور پہ انوائٹ کیے گئے تھے، ثالث کے طور پہ، لیکن بطور پروفٹ وہ جو نئی سوسائٹی انہوں نے بنائی ریلیجس بنیادوں پر، وہ رولر ہو گئے اور لا گیور کا رول انہوں نے لے لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں محمد کنٹینیوڈ ٹو ایکٹ ان دا فنکشن آف اے حکم اینڈ دا قرآن پرسکرائبڈ دا اپوائنٹمنٹ آف اے حکم۔ اب دیکھیے کہ بطور حکم وہ حیثیت کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اینڈ دا قرآن پرسکرائبڈ دا اپوائنٹمنٹ آف اے حکم ایچ فرام دا فیملیز آف دا ہسبینڈ اینڈ آف دا وائف ان کیس آف میریٹل ڈسپیوٹس۔ Whenever the Quran speaks of the Prophet's judicial activity, the verb hakama and its derivatives are used, whereas the verb qada, from which the term qadi was to be derived, refers in the Quran generally not to the judgment of a judge. اب تو یہاں پھر وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جتنے الفاظ ایسے آئے ہیں حکمہ کے، تحکیم کے، یحکمونک کے، اس سے مراد بس بطور ثالث کے، بطور حکم کے، آربیٹریٹر کے ڈیسیژن دینا ہے، بطور جج ایک ڈیسیژن دینا مراد نہیں ہے۔ اور پھر وہ مثال دیتے ہیں جیسے قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو شوہر بھی اپنی فیملی سے ایک ثالث لائے اور بیوی بھی ثالث لائے، تاکہ بیٹھ کے وہ ان کے میریٹل ڈسپیوٹس کو، خاندانی جھگڑوں کو چکا دیں۔ یہ مثال کے ساتھ حضور علیہ السلام کس پوزیشن کو کلیئر کر رہے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں ہز پوزیشن ایز اے پروفٹ ہاؤ ایور بیکڈ ان دا لیٹر اسٹیجز آف ہز کیریئر ان مدینہ بائی اے کنسیڈریبل پولیٹیکل اینڈ ملٹری پاور gave him a much greater authority than could be claimed by an arbitrator. He became a prophet lawgiver. جو میں نے پہلے بات آپ کو سمجھا دی کہ حیثیت ان کی آربیٹریٹر کی تھی معاذ اللہ، مگر چونکہ ان کو پولیٹیکل اتھارٹی ملی اور ملٹری پاور ان کو ہاتھ میں آئی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی حیثیت کو آربیٹریٹر یعنی ثالث سے بڑھ کر پروفٹ لا گیور کی حیثیت تک اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہز اتھارٹی واز ناٹ لیگل بٹ فار دا بلیورز ریلیجس اینڈ فار دا لیوک وارم پولیٹیکل۔ تو حضور کی اتھارٹی کو وہ لیگل نہیں کہتے، ماننے والے مسلمانوں کے لیے ریلیجس تھی، بعض مذہبی تھی، اور باقی کامن پیپل جو تھے، باقی قبائل اور علاقے کے لوگوں کے لیے پولیٹیکل تھی، چونکہ انہوں نے ان کو ہیڈ بنایا تھا۔ یہ وہ کنسیپٹ تو میں نے جوزف شیخٹ کا آپ کو اس کے حوالے سے اتنا دیا ہے، آگے پھر اس کا ریفرنس آئے گا، میں آگے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ معاذ اللہ جب حضور علیہ السلام کی حیثیت یہ متعین کر دی، تو نیکسٹ پھر اسی سے سنت کا تصور ڈیرائیو ہوتا ہے۔ تو سنت کا وہ تصور جو ہمارے ہاں ہے، جو سنت کا کنسیپٹ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی طرح یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے کہا کہ ان کا اس پورے تصور کی اساس یہ ہے کہ وہ تو حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہی عقیدہ نہیں رکھتے، اور خدا نخواستہ ایسے ایسے کلمات انہوں نے لکھے ہیں جو ہمیں تو زیب ہی نہیں دیتے کہ ہم ان کو ریپیٹ کریں۔ وہی کو انہوں نے بڑے غلط طریقے سے بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا کوئی بدبخت اس کو کوئی مرض بناتا ہے، کوئی بدبخت کچھ اور کلیم کرتا ہے، کوئی اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ تو چونکہ نبوت و رسالت کا تصور ہی ان کے ہاں درست نہیں ہے، اس وجہ سے پھر آگے سنت اور شریعت کے بارے میں جو احکام دیے، ان کے بارے میں ان کا کنسیپٹ کبھی بھی اس صحیح ٹریک پہ نہیں ہو سکتا تھا جو اہل ایمان کا ہے۔ یہ کتاب ہے دوسری میرے پاس، انٹروڈکشن ٹو دا قرآن، اور یہ ڈبلیو مونٹگومری واٹ کی ہے اور رچرڈ بیل دونوں نے جوائنٹلی لکھی ہے کتاب۔ اس کے سیکنڈ چیپٹر میں محمد's پروفیٹک ایکسپیرینس پر میں صرف آپ کو کیپشنز بیان کرنا چاہوں گا۔ آغاز کرتے ہیں کرٹیسزم آف دا کلیم ٹو پروفٹہڈ، کہ حضور علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اوپر اس تنقید کو
بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ طریقے ہیں کہ سبجیکٹ قائم کر کے کہ جس طرح وہ شکوک و شبہات ایک کامن جو ریڈر ہے مسلمان اس کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا پھر ڈسکرپشنز آف ریولیشن اینڈ پروفٹہڈ، پھر وحی کی ماہیت پر گفتگو کر کے نٹ شل یہ ہے کہ وحی کے وحی ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہائپوتھیسز ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پھر وہ کنسیپشن آف دا پروفیٹک فنکشن تیسرے سیکشن میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے اور اس کا تصور ہے بطور نبی کے، اس کے اوپر رسول کے معنی کو، بشیر و نذیر کو، مذکر کو اور نبی کو ڈسکس کیا ہے ہر ایک جگہ، اور ہر لفظ کے لغوی معنی کو لے کر پھر انہوں نے پورے کے پورے تصور کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور انتہائی متعصبانہ تعبیرات دے کر اس طرح کی تحریر اور یہ کنسیپٹ ڈیولپ کیا ہے تاکہ معاذ اللہ پڑھنے والے مسلمان سادہ لا ریڈر جو ہے اس کے ذہن کے اندر بنیادی عقیدہ نبوت اور بنیادی تصور رسالت میں ہی دراڑ پڑ جائے۔ جب بیسک کنسیپٹ یہ ہے تو ان سے آگے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک جینون نیوٹرل ریسرچر کے طور پہ اسلام اور سنت اور حدیث کے بارے میں صحیح ویو پوائنٹ پیش کرتے۔ اس کی وجہ سے جو کنسیپٹ انہوں نے ڈیولپ کیا وہ پھر کنسیپٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت، اب یہ تو نبوت اور رسالت کا تصور تھا، اب چونکہ نبی اور رسول کو تو انہوں نے جینونلی تسلیم نہیں کیا، اور معاذ اللہ حضور کے سٹیٹس کو لیگیلٹی دینے کو تیار نہیں ہے، جینوننس دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سنت کو کیا وہ شرعی حیثیت دیں گے؟ لہذا سنت پر جو کمنٹ کیا، جس وجہ سے حجیت سنت اور حجیت حدیث کے انکار کا فتنہ پیدا ہوا، وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور پورا زور اپنی کتابوں میں یہ دو مصنف بطور خاص جن کو میں نے کولڈ کیا، گولڈزہر اور جوزف شیخٹ، اور پھر باقی مصنف جنہوں نے ان کو فالو کیا ہے، ویسٹرن اسکالرز اور اورینٹلسٹس، وہ یہ کنسیپٹ دیتے ہیں کہ سنت کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، اور سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل اور عمل کا نام سنت ہے، یہ حدیث کا تصور کہ حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال و اعمال، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی چیز کو برقرار رکھا تو آپ کی تقریر، تو حضور کا قول، حضور کا فعل و عمل اور حضور کی تقریر کا مطلب ہے ٹیسٹ اپروول۔ تو اگر کسی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا تو آپ کی خاموشی نے گویا اس کو اپروو کر دیا، سائلنٹ اپروول ہے، تو ہم تو اس کو حدیث اور سنت کا نام دیتے ہیں، اور بالعموم جو حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں، لیکن ایٹ لارج کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے کچھ فرما دیا تو وہ بھی سنت کے معنی میں آتا ہے۔ اب وہ، اور یہ پوری کی پوری یا قرآن مجید کی شرح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، اور یہاں جن جن ایشوز پر قرآن سائلنٹ ہے، خاموش ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے از خود لا دیا ہے، حکم دیا ہے، امر بھی دیا ہے، نہی بھی دیا ہے، حلال کے احکام بھی دیے ہیں، حرام بھی دیے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں قرآن کے انٹرپریٹر ہیں اور کہیں ڈائریکٹلی خود لا گیور ہیں۔ میں اس کو آگے چل کر انشاءاللہ ایک سٹیج آئے گی، میں پورے سبجیکٹ پر گفتگو کروں گا، اور قرآن کی روشنی میں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں، اس کے معنی کو واضح کرتے ہیں، اس کی تفصیلات اور جزئیات بیان فرماتے ہیں، اس کے اطلاقات کو، اپلیکیشنز کو بیان کرتے ہیں، تو پھر وہاں شارح ہوتے ہیں، شارح، انٹرپریٹر، اور وہ تمام معاملات شریعت کے اور احکام جن پر قرآن خاموش ہے، سائلنٹ ہے۔ قرآن مجید نے ایکسپلیسٹ اور ایکسپریس کوئی ورڈکٹ، کوئی حکم، کوئی رول نہیں دیا، کوئی کمانڈمنٹ نہیں دی، اور وہ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے آن ہز اون حکم دیا ہے، اور وہ حکم شریعت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فرمان سے، سنت اور حدیث سے بنا، وہ قرآن مجید میں اس کا حکم نہیں تھا۔ تو اس کیپیسٹی میں جب آپ فنکشن کرتے ہیں تو پھر آپ شارح ہو جاتے ہیں۔ شارح شین الف رے ہے کے ساتھ تھا، اور شارع شین الف رے اور عین کے ساتھ ہے، جس سے شرع اور شریعت بنی ہے۔ تو یہاں آقا علیہ السلام پھر لا گیور ہو جاتے ہیں، لیجسلیٹر اور لا گیور، لیجسلیٹر سے بھی اوپر درجہ ہے، لا گیور ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں انٹرپریٹر آف
Allah's commandment ڈیوائن لا کے انٹرپریٹر ہو جاتے ہیں، اور کئی آقا علیہ السلام خود ڈیوائن لا کے لیے لا گیور اور خود لا دینے والے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے اپنے وقت پر بیان کروں گا۔ تو ہم تو حضور علیہ السلام کی سنت کا یہ درجہ مسلمانوں کے ہاں، اسلام کے ہاں، عقیدہ اسلامی میں یہ درجہ ہے، مگر اب ان کا کنسیپٹ جس کی وجہ سے حدیث اور سنت کے انکار کا رجحان پیدا ہوا، ان کا کنسیپٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہی نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے اسلام پر۔ اس کو میں آگے چل کے کلیئر کروں گا ریفرنسز کے ساتھ۔ پہلے میں ان کا مفروضہ، ان کا ہائپوتھسز اور ان کا ویژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد وہ معنی ہے ہی نہیں، حضور علیہ السلام نے وہ معنی نہیں دیا جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی سنت سے مراد حضور کا عطا کردہ شرعی حکم نہیں ہے، سنت کی گویا لیگل کیپیسٹی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو بطور ایک کمانڈمنٹ کے نہیں دیا امت کو، اور نہ اس لفظ کو یوز کیا، بلکہ کیا مراد ہے، وہ سنت کے لٹرل معنی جو ہے، لغوی معنی کی طرف چلے گئے۔ یہ کھیل ہے لغت کے، ایک میں نے عرض کیا کہ ایک لفظ کے 20 لغوی معنی ہوتے ہیں، تو یہ ایک ووکیبلری کی جگلری ہے، الفاظ کی جگلری ہے، ایک کھیل ہے کہ لغت کے مختلف معنی لے کر اس میں سے آپ جس کو چاہیں متعین کر کے، اور پھر اس کے اوپر 100 لغت کی کتابوں کے حوالے دے دیں، اور ہر لفظ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی اور کتابوں میں لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اپنی ایک مخصوص ٹیکنیکل اور اپنی کلاسیکل سینس میں ڈیفینیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو الفاظ کا استعمال ایٹیمولوجیکل بھی ہوتا ہے، لٹرل بھی ہوتا ہے، اور اسپیسیفک اس کا معنی ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر لفظ کی چیز کی یہ دونوں پوزیشنز ہوتی ہیں، مگر فقط اسلامی عقیدے میں دراڑ ڈالنے کے لیے انہوں نے سنت کے لغوی لفظ کو لے کر اس کے ٹریسز، اس کے حوالہ جات کو ٹریس کر لیا، اور کہا کہ سنت اپنے اوائل دور میں، یعنی پہلی نصف صدی تک حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے وصال تک، اور سیدنا علی شیر خدا کے دور تک، وہ کہتے ہیں کہ سنت کا وہ معنی شرعی تھا ہی نہیں کہ اسے سورس آف لا کے طور پہ بیان کیا گیا ہو، جیسے قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ سنت کو سورس آف لا بنایا گیا ہو، مصدر شریعت بنایا گیا ہو، یہ نہیں تھا، بلکہ سنت سے مراد معاشرے کے رسم و رواج تھے جن کو ٹریڈیشنز کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنت کا معنی نارمیٹو کسٹم تھا، ٹریڈیشنز تھیں، سوشل ٹریڈیشنز، پریسیڈنٹس تھے، نظائر، یعنی روایات جو معاشرے میں طویل زمانے سے چلی آتی ہیں، یا وہ کسٹم اور کسٹمری لاز ہوتے ہیں، اور ان کے کنونشنز ہوتے ہیں، اور ان کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، قبائل کے، علاقائی نسلوں کے، سوسائٹیز کے، جس پر وہ نسلاً بعد نسلاً عمل کرتے ہیں، اور وہ رسم و رواج جو سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کو وہ عزت دیتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیتے ہیں، اور لا کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نارمیٹو کسٹمز اور پریسیڈنٹس اور جو ٹریڈیشنز تھی سوسائٹی کی، ان کو سنت کہا جاتا تھا۔ یہ کنسیپٹ انہوں نے جوزف شیخٹ نے اپنی کتاب این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا، این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا میں انہوں نے یہ پورا کنسیپٹ دیا ہے، اس کے پیج 17 پر۔ یہ جوزف شیخٹ میرے سامنے ہے، پیج 617۔ کہتے ہیں ایٹ این ارلی پیریڈ the ancient Arab idea of sunnah, precedent or normative custom, reasserted itself in Islam. The Arabs were and are bound by tradition and precedent. Whatever was customary was right and proper. Whatever the forefathers had done deserved to be imitated. This was the golden rule of the Arabs, whose existence on a narrow margin in an environment did not leave them much room for experiments and innovations. In this idea of precedent or sunnah,
the whole conservatism of the Arabs found expression. They recognized, of course, that a sunnah might have been laid down by an individual in the relatively recent past, but then that individual was considered the spokesman and representative, the leader, the imam of the whole group. یہ انہوں نے بیسک کنسیپٹ دیا، اور وہ پھر آگے چل کے لکھا، وہ میں آگے کوٹ بھی کروں گا، آگے آئے گا وہ ریفرنس. میں گریجولی پیس میل میں نے جو کوٹ کرتا ہوں اس کے ریفرنس ساتھ دے رہا ہوں. تو انیشلی وہ کہتے ہیں کہ روایات کو سنت کہتے تھے، خواہ وہ کسی ایک شخص نے بنیاد رکھ دی ہو، خواہ وہ سوسائٹی اور ٹرائب نے ایز اے ہول رکھ دی ہو، اور وہ اس روایت سے ہٹ کر سوچنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور روایت سے ہٹ کر سوچ کو بدعت کہتے تھے، انوویشن. اوریجنل آئیڈیا سنت کا یہ تھا. اس کے بعد گویا سنت کی کوئی تشریعی حیثیت، کوئی وجوبی حیثیت اور کوئی ایجابی حیثیت معاذ اللہ نہیں تھی. جب اس کی وجوبی اور شرعی حیثیت ہی نہیں ہے تو لا محالہ پھر اس کی دائمی حیثیت بھی نہیں رہے گی، اور نہ اس کے لیے کوئی اطاعت کا تصور ہوگا، اوبیڈینس کا، سبمیشن کا، نہ اطاعت مطلقہ کا تصور ہوگا، نہ اتباع دائمی کا تصور ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگلا ظلم انہوں نے یہ کیا، کہتے ہیں کہ اس تصور کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور شرعی حکم کی طرف تو ریلیٹ ہی نہیں کرتے. پہلی سٹیج پر سنت کا یہ معنی، اور دوسری سٹیج پر وہ کہتے ہیں کہ پھر سنت کا اگلا معنی جو ڈیولپ ہوا جب خلافت کا دور آ گیا اور بنو امیہ تک کا دور آیا، تو جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی اور اس کی حکومت کی جو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پالیسیز تھیں، کیلفس نے جو اڈاپٹ کی، خلفاء نے، حکمرانوں نے جو اپنی اسٹیٹ رولز اینڈ پالیسیز اڈاپٹ کی، ایڈمنسٹریٹو پالیسیز اور پولیٹیکل پالیسیز، ان کو سنت کا نام دیا گیا. یہ پھر دوسرا معنی انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ کس طرح سنت کو وہ تشکیل دے رہے ہیں اپنے انداز کے ساتھ، سنت کی فارمیشن کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ پہلی اس کی اصل اوریجن فقط عرب معاشرے کی پیگن عرب سوسائٹی کا طویل زمانے کے رسم و رواج ہیں، اور اس کے بعد پھر جب کیلیفیٹ پیریڈ آ گیا تو خلفاء جو اسلام کے تھے اور حکمران، ان کی اسٹیٹ کی پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پالیسیز ہیں، ان کو بھی سنت کا نام دینا شروع کر دیا گیا. اور اس کے بعد ان کا کلیم یہ ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے موقع تک، سن 35 ہجری میں شہادت ہوئی ہے سیدنا عثمان غنی، اس کے موقع تک سنت کا کوئی شرعی تصور ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور جب ان کی شہادت کا وقت آیا اور جن لوگوں نے گھیرا قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے جو قاتلین نے گھیرا، تو انہوں نے اس وقت یہ ایک مطالبہ کیا، ایک الزام لگایا کہ عثمان تم سنت رسول سے اور سنت ابو بکر سے اور سنت عمر سے منحرف ہو گئے ہو. اب کلیم ان کا یہ ہے، جوزف شیخٹ کا اور گولڈ زیر کا، کہ پہلی مرتبہ سنت کو ایک باقاعدہ جو شرعی تصور دیا گیا اور قابل گرفت عمل بنایا گیا، اور اس کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، سیدنا فاروق اعظم کی طرف ریلیٹ کیا گیا، اوپر سیدنا ابو بکر صدیق تک ریلیٹ کیا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام سے ریلیٹ کیا گیا. کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دعویٰ قاتلین عثمان نے کیا. اس طرح سے وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جو اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے محاصرہ کیا سیدنا عثمان غنی کا، تو محاصرہ اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے بنیاد بنائی کہ تم سنت رسول سے ہٹ گئے ہو، سنت ابو بکر سے اور سنت عمر سے. تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ یہ کنسیپٹ سنت کا ایمرج ہوا. اور اس کے بعد دوسری سٹیج پہ پھر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک خارجی لیڈر جو خوارج سیدنا علی شیر خدا کے خلاف باغی ہو گئے تھے، بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے، اس نے، اور اس کا نام عبداللہ بن عباد ہے، اس نے اموی خلیفہ عبد الملک سے خطاب کرتے ہوئے سنت رسول کی اصطلاح استعمال کی. یہ ان کا کلیم ہے کہ پہلی مرتبہ اب ایک جس نے استعمال کی سنت رسول کی اصطلاح اور سنت نبی کی، سنت رسول کی، وہ خارجی لیڈر تھا، اس نے استعمال کی عبد الملک خلیفہ کے سامنے. اور بعد ازاں امام حسن بصری نے اپنی گفتگو میں سنت رسول کی ٹرم کو یوز کیا. یہ ایک من گھڑت سٹوری ہے، میں کہوں گا بیہودہ سٹوری ہے، جہالت کی انتہا ہے
انہوں نے کھول کے کھنگال کے نہیں دیکھا۔ اب اس پر ہم آگے آئیں گے، جب بھی نشست میری نیکسٹ نشست آتی ہے یا اس میں جتنا بھی وقت آتا ہے، میں اس کے اوپر اب اس کے رد میں، اس کے جواب میں گفتگو الگ کروں گا۔ ابھی تو میں پورا ان کا تھیسس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ اتنا بھونڈا کنسیپٹ، بے علمی کا، بے خبری کا، جہالت کی انتہا کا کنسیپٹ دیا ہے، اور پڑھا لکھا سادہ آدمی جب وہ اس کی ریسرچ دے دیتے ہیں، حوالہ جات دے دیتے ہیں، تو سادہ نوجوان نسل کے آدمی متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کتنی ریسرچ کی ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ریسرچ نہیں کی، اپنے سر پہ خاک ڈالی ہے، اپنا منہ کالا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اصطلاحات استعمال ہوئی تو پھر اسلامی شریعت اور فقہ اور احکام اسلامی کی تشکیل جو ہے، اگلا کنسیپٹ جو ہے، اور وہ پھر اس میں کوٹ کرتے ہیں کہ کوفہ میں پھر امام ابراہیم نخعی، اور پھر آگے ان کے شاگرد ہیں حضرت حماد بن سلیمان، تو انہوں نے پھر ان کنسیپٹس کو اسی طرح ڈیولپ کیا۔ پھر ادھر ان کے جو کنٹمپریریز تھے ایک زمانے کے لوگ ادھر مدینہ اور مکہ میں، حجاز میں، انہوں نے بھی اس کنسیپٹ کو ڈیولپ کیا، اور امام اوزائی نے پھر شام کے علاقے میں ان کو ڈیولپ کیا۔ تو اس طریقے سے کوفہ میں، عراق میں، مکہ اور مدینہ، ان علاقوں میں پھر اس کنسیپٹ کو انہوں نے سنت کے شرعی تصور کو فروغ دیا۔ اور پھر کیا کیا کہ اس کے اندر اس پیریڈ میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام پھیل گیا تھا یہاں تک، تو ان لوگوں نے جو اسلام کے فقہا تھے اور اسلام کے جو جورسٹ تھے اور اسلامی خلفاء اور عمرا اور گورنرز، اب ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اسلام کی پوری فقہ کو، اسلامی شریعت کی وجود سازی اور تشکیل سازی کے لیے پھر پکڑ دھکڑ کی، ادھار مانگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں انہوں نے رومن لا سے لیں، کچھ سسینین لا سے لیں، کچھ جوئش لا سے لیں، میں وہ بھی کوٹ کرتا ہوں، اور اس طرح مختلف سیولائزیشن سے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف ثقافتوں سے، مختلف قدیم قوانین کے نظاموں سے انہوں نے ان کے تصورات لیے، ادھار لیے، اور ان میں سے لے لے کر وہ اسلام میں ڈالتے گئے، اور ڈال کے اسلام میں ایک پورا کا پورا وجود شریعت اسلامیہ کا، احکام اسلامیہ کا اور فقہ اسلامیہ کا تشکیل دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر بنو امیہ کے دور کے جو حکمران تھے، گورنر تھے، ان کے فیصلے اس کے اندر ڈال دیے، ججز کے جو ڈیسیجن ججمنٹس تھی ان کو ڈال دیا، گورنمنٹ کی پالیسیز کو ڈال دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا ایک ملغوبہ تیار کر کے اس کو شریعت اسلامی اور احکام اسلامی اور فقہ اسلامی کا پورا وجود بنایا۔ اور بعد میں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ لوگ اس کو قبول کریں کہ اگر یہ ریفرنس ہو کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی پالیسیز ہیں، اگر ان کے یہ ریفرنس ملے کہ یہ فلاں فلاں غیر اسلامی تہذیبوں سے لیا گیا سامان ہے، اینٹ کہیں سے لی، گارا کہیں سے لیا، بجری کہیں سے لی، سیمنٹ کہیں سے لیا، اور ان مستری مزدوریوں نے مل کے اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ کی عمارت کھڑی کر دی۔ اب یہ کیس جینون نہیں لگتا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لہٰذا معاذ اللہ استغفر اللہ پھر ظلم کی انتہا یہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ان تمام تصورات کو، میگزمز کو، کنسیپٹس کو، لیگل رولز کو، پالیسیز کو جینون بنانے کے لیے، ان کے اندر لیگیلٹی اور ان کے اندر کریڈیبلٹی پیدا کرنے کے لیے معاذ اللہ حدیثیں گھڑیں، اور گھڑ کر مختلف صحابہ اور تابعین کے چینلز اور چینز کے ذریعے انہیں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر یہ انوینشن اور فیبریکیشن ہوئی، فیبریکیٹ کی، گڑی اور حضور کی طرف منسوب کر کے پھر وہ تمام تصورات جو پہلے سے تیار کر چکے تھے ان کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے حدیثوں کو گھڑ کے تو ان کی بیک گراؤنڈ میں بطور دلیل کے جوڑ دیا، ایویڈنس کے طور پہ جوڑ دیا، اور اس طرح کنیکشن قائم ہو گیا اس تیار شدہ شریعت یا فقہ اسلامی کے وجود کا حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت کے ساتھ۔ اور فائنلی وہ کنسیپٹ یہ دیتے ہیں کہ اس پورے کے پورے کام کے ماسٹر آرکیٹیکٹ امام شافعی ہیں، ماسٹر آرکیٹیکٹ۔ اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر جگہ جگہ حدیث اور سنت کی ضرورت تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو شرعی تصور دے کر پھر انہوں نے وہ سنت کے وہ تصورات تھے ان کو سنت رسول بنا دیا، اور پورا کا پورا کنسیپٹ سنت کو سورس آف لا بنایا۔ اور یہ این جے کولسن، اس نے تو پورا چیپٹر لکھا ہے اپنی کتاب اے ہسٹری آف اسلامک لا، یہ میرے پاس ہے، این جے کولسن، اس کے پیج 53 پر
پورا چیپٹر دیا ہے جہاں انہوں نے یعنی حضرت امام شافعی کے اس رول کو ماسٹر آرکیٹیکٹ کے طور پر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیپٹر 4 ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے چیپٹر 2 میں پیج 21 میں یہ کولسن نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایز لانگ ایز محمد واز الائیو ہی واز نیچرلی ریگارڈیڈ ایز دا آئیڈیل پرسن ٹو سیٹل ڈسپیوٹس. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ تک تو وہ صرف آربیٹریٹر ہی رہے، ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کے لیے ایک آئیڈیل پرسن تھے. لیٹر جنریشنز، بعد میں آنے والی نسلوں نے falsely ascribed to Muhammad a great corpus of legal decisions. بعد میں آنے والی جنریشنز اور نسلوں نے جھوٹے طریقے سے قانونی فیصلے اور قانونی میگزمز اور قانونی جو احکام شرعی ہیں وہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے. And the extent of his extra Quranic law making is the subject of the greatest single controversy in early Islamic legal history. اور معاذ اللہ کہ ان کی جو تشریعی حیثیت ہے لا میکنگ کی، یہ اسلام کی ارلی ہسٹری میں سب سے بڑی کنٹروورسی تھی. اب یہ کذب ہے، یہ اتہام ہے، یہ پورا کنسیپٹ ہے. میں نے بتایا کہ کس طرح یہ ڈیولپ کر کے تو تبھی تو پھر وہ آگے چل کے امام شافعی کو ماسٹر آرکیٹیکٹ بناتے ہیں کہ انہوں نے جا کے یہ پورا شرعی تصور جو ہے اس کو باقاعدہ ایکڈیمک حیثیت دی، لیگل سائنس کی حیثیت دی. اور انہوں نے خلط ملط کر دیا ہے کہ کسی کو لیگل سائنس کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھنا اور ایک باقاعدہ اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر کتاب لکھنا، سسٹمیٹک طریقے سے اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنا، اس کو اور بیسک کنسیپٹ کی جو طویل لیگیسی ہے، کنٹینیوٹی ہے حضور علیہ السلام کے دور سے، اس میں اور اس میں خلط ملط کر دیا ہے. یہ وہ تصور تھا جس کو میں نے اس وقت آج کی گفتگو میں نے بیان کیا، اور میں اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں کیونکہ اس کی اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے باقی جو ریفرنسز ہے وہ لوں گا. مگر یہ جو میں نے ابھی تک 2-3 چیزیں سنت کے معنی کے حوالے سے عرض کر دیں، ان کا ریفرنس دے کے میں اس بات کو آج ختم کرتا ہوں. تو پہلا تو میں نے عرض کر دیا کہ جوزف شیخٹ نے این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا یہ بیان کر دیا کہ نارمیٹو کسٹمز اور جو پریسیڈنٹس تھے یہ سننا تھی. اس کے بعد سیکنڈ کنسیپٹ وہ دیتا ہے ان دس آئیڈیا آف پریسیڈنٹ اور سننا، وہ تو پورا بیان ہو چکا. اب آگے اسلام دا گریٹسٹ انوویشن دیٹ عربیہ سو. اب اس تصور میں کہہ رہا ہے کہ عربوں کی اپنی روایات بھی سنت تھی اور اسلام ان کے اندر ایک بدعت بن کے ابھرا، جس کی وجہ سے وہ ریوولٹ کرتے تھے کہ اپنی روایات کے خلاف اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ بیان کرتا ہے کہ the greatest innovation that Arabia saw had to overcome this obstacle, and a hard fight it was. But once Islam had prevailed even among one single group of Arabs, the old conservatism reasserted itself. What had shortly before been an innovation now became the thing to do. A thing hallowed by precedent and tradition is sunnah. This ancient Arab concept of sunnah was to become one of the central concepts of Islamic law. Sunnah in its Islamic context originally had a political rather than a legal connotation. It referred, آگے آ رہا ہے جس کو میں نے بنو امیہ کی پالیسیوں کے تک کو ریلیٹ کیا. It referred to the policy and administration of the caliph. The question whether the administrative acts of the first two caliphs, Abu Bakr and Umar, should be regarded as binding precedents arose probably at the time when a successor to Umar had to be appointed, and the discontent with the policy of the third caliph Uthman, which led to his assassination, took the form of a charge that he in his turn had diverged from the policy of his predecessors and implicitly from the Quran. یہ وہ پورا کنسیپٹ کہ وہ آگے پر کہتے ہیں in this connection there appeared the concept of the sunnah of the prophet, not yet identified with any set of positive rules.
جو سنہ ہے حضور علیہ السلام کی سنت، وہ کہتے ہیں پازیٹیو رول سے ابھی تک اس کی شناخت نہیں تھی. سیٹ آف پازیٹیو رولز بٹ پرووائڈنگ اے ڈاکٹرینل لنک بٹوین دا سنہ آف ابو بکر اینڈ عمر اینڈ دا قرآن. The earliest certainly authentic evidence for this use of term, yani Sunnah of Prophet, Sunnah of the Prophet, is later addressed by the Khariji leader Abdullah bin Ibad to the Umayyad Caliph Abdul Malik, and the same term with a theological connotation and coupled with the example of the forebears occurs in the contemporary treatise which Hassan al-Basri addressed to the same Caliph. It was introduced into the theory of Islamic law, presumably towards the end of the 1st century by the scholars of Iraq. یہ وہ پورا کنسیپٹ اور اینڈ کرتا ہے وہ اس کے اوپر. In this way, concepts and maxims originating from Roman and Byzantine law, from the canon law of the Eastern churches, from Talmudic law, from rabbinic law, and from Sasanian law, infiltrated into the nascent religious law of Islam during its period of incubation to appear in the doctrines of the 2nd century. وہ کہتے ہیں اس طریقے سے کہ پہلی بار وہ ٹرم شہادت عثمان پر یوز ہوئی، پھر خارجی لیڈر نے استعمال کی سنت رسول کی، پھر امام حسن بصری نے کی، اور پھر وہ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کو سنت میں شامل کر کے اور اس کے ساتھ پھر رومن لا کی چیزوں کو شامل کیا، پھر بیزنٹائن لا کو شامل کیا، پھر ایسٹرن چرچ جو تھے مشرقی چرچ ان کے کینن لا کو شامل کیا، پھر یہودی قانون کا ٹیلموڈک ریبنک لاز کو شامل کیا، ساسینین لاز کو شامل کیا. وہ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا تو وہاں سے مسلمان اخذ کرتے گئے، اور اس طرح کہیں کی اینٹ اور کہیں کا گارا اور کہیں کی بجری یہ ساری جمع کر کے اسلامک لا، اسلامک شریعہ اور اسلامک فقہ وجود میں آئی. اور آگے پھر میں آپ کو کوٹ کروں گا نیکسٹ نشست میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس سارے سامان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے معاذ اللہ سنت گھڑی گئی، حدیث گھڑی گئی اور حضور کی طرف منسوب کی گئی. اس طرح ان کو سبسٹینشیٹ کر دیا گیا. یہ آج کی نشست میں نے ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس تصور کو ایلیبوریٹ کرنے پر کہ کس طرح مستشرقین نے زہر اگلا ہے، اور اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہ اسلام کے کسی بھی اپنے کمال کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. جب بنیادی طور پہ اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کا ریبٹل ہے، اسلام کے خلاف ایک ذہنی بغاوت ہے، تو وہ اسلام کے کسی کنٹریبیوشن کو تسلیم نہیں کریں گے، اسلام کی کسی اپنی اوریجنل بیوٹی کو، خوبصورتی کو تسلیم نہیں کریں گے، اسلام کی اپنی عطا کردہ کسی خوبی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسلام نے اگر امت کو یا انسانیت کو اسلام نے اپنی طرف سے اخلاق دیا ہے تو اسے وہ عیسائیت کی طرف منسوب کر دیں گے کہ وہاں سے لیا. اسلام نے اگر قانون اور احکام دیے ہیں تو اسے جیسے میں نے کوٹ کیا یہودی لا اور مختلف قوانین کی طرف منسوب کر دیں گے کہ وہاں سے لیا ہے. اسلام نے اگر روحانیت دی ہے تو اسے عیسائی رہبانیت کی طرف اور ہندوازم کی طرف منسوب کر دیں گے کہ وہ وہاں سے لیا ہے. اگر اسلام نے اپنا ایک فلسفہ، اپنے عقائد کا فلسفہ دیا ہے، ایک مابعدت طبیعتی تصورات عطا کیے ہیں، تو اسے رومنز کی طرف منسوب کر دیں گے کہ وہ، اور ایجپشن پیریڈ کی طرف منسوب کر دیں گے کہ وہ ان ایجپشن، مصری اور رومیوں کے اپنے فلسفوں سے اسلام نے مستعار لیا ہے یہ سارا تصور. الغرض ان کا پورا کنسپٹ یہ ہے کہ کوئی خوبی، اسلام کا کوئی کنٹریبیوشن امت پر، انسانیت پر اسلام کی کوئی عطا، کوئی احسان، کوئی اوریجنل کنٹریبیوشن جو قرآن نے کیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور پیغمبر کے کیا ہے، جو حضور کی سنت اور حدیث نے کیا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے، اس کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا جائے اور ان کو غلط طریقے سے ان کے کنیکشنز اور ان کے لنکس ان دیگر تہذیبوں اور ثقافتوں سے ملا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ بعد کے علماء نے 1 صدی کے بعد، نصف صدی کے بعد، 2 صدیوں کے بعد باہر کی تہذیبوں اور ثقافتوں سے جہاں جہاں اسلام پھیلا تصورات وہاں سے پک اینڈ چوز کیے اور ان کو جمع کر کے اسلام کی شریعت کا اور اسلام کے فلسفے کا، اسلام کے تصوف کا اور اسلام میں احادیث کا، سنت کا، احکام کا، فقہ کا اس طرح ان کے وجود تشکیل دیے. گویا سب کچھ اسلام میں ادھار کا لیا ہوا ہے، اسلام کا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ وہ بنیادی کنسیپٹ تھا، اور اس کنسیپٹ میں ان ذہنوں کو متاثر کیا جو
نادانستہ یا غیر ارادی طور پر اور ناسمجھی میں آ کر اس کنسپٹ کو قبول کر کے سنت اور حدیث کی حجیت کے منکر بن بیٹھے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس کے پھر اگلے حصے پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔